Now let's just talk about World Health Day جو کہ آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ 1948 میں عالمی ادارہ صحت نے پہلا صحت کا عالمی دن منایا تھا اور اس سال عالمی ادارہ صحت نے جو تھیم رکھا تھا وہ مختلف تھا۔ اس سال کا جو موضوع ہے ٹوگیدر فار ہیلتھ اسٹینڈ ود سائنس رکھا گیا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں نظام صحت کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ شہریوں کے لیے سہولیات میسر ہیں لیکن دیہات کی اگر بات کی جائے تو لوگ بنیادی صحت سے ابھی بھی وہاں پر محروم ہیں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اس فارمولے کو اپنا کر ہم بہت سے ایسے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، تاہم بے احتیاطی ان کو موذی امراض میں تبدیل کر دیتی ہے۔ دنیا بھر میں شوگر، ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر، پولیو، کورونا، ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں جو ہیں ان میں شامل ہیں، جن میں احتیاط کر کے قیمتی جانوں کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بچوں کی صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو اکثر والدین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی علامات خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں اور کب فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کئی سرجیکل مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بروقت تشخیص اور علاج سے مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں تاخیر ہو جائے تو پیچیدگیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ آج ورلڈ ہیلتھ ڈے کے ساتھ ساتھ ورلڈ پیڈیاٹرک سرجری ڈے بھی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، صحت اور خاص طور پر ہمارے بچوں کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ایک صحت مند بچہ ہی ایک مضبوط اور روشن مستقبل کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیڈیاٹرک سرجن ڈاکٹر شبیر حسین جو بچوں کے پیچیدہ طبی اور سرجیکل مسائل کے علاج میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ بچوں میں عام سرجیکل مسائل کون سے ہوتے ہیں، کن علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور والدین اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کیسے کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ اوم ایم آئی ہاسپٹل میں پیڈیاٹرک سرجن ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ شکریہ بہت بہت، میں ٹھیک ہوں، شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا آج کے دن۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ورلڈ ہیلتھ ڈے اور ورلڈ پیڈیاٹرک سرجری ڈے ایک ساتھ ہونا ایک اتفاق ہے؟ یہ اتفاق ہے، جو 7 اپریل ہمیشہ سے ورلڈ ہیلتھ ڈے رہا ہے، کیونکہ دیٹ واز دا ڈے جب WHO کا قیام ہوا تھا۔ اتفاقاً ورلڈ پیڈیاٹرک سرجری ڈے بھی آج ہی کا پڑ رہا ہے۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں۔ جس طریقے سے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کا صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو کس طریقے سے ایک بچے کو صحت مند اور محفوظ اور خوشحال زندگی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پیڈیاٹرک سرجری جو ہوتی ہے وہ عام سرجری سے ڈفرینٹ ہوتی ہے یا جو ایڈلٹ سرجریز ہوتی ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہے یا چیلنجنگ زیادہ ہوتی ہے جو سرجن ہے اس کے لیے؟ آئی تھنک جو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، پیڈیاٹرک سرجری جو ایک پورا اسپیکٹرم ہے، ایک بچے کے پیدائش سے لے کے 14-15 سال تک کے بچوں کے بہت ساری بیماریاں ہیں، جن میں بہت سارے بچے پیدائشی نقص سے پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں عمر کے ساتھ ساتھ بھی ہوتی ہیں، تو اس سب کو پیڈیاٹرک سرجری ڈیل کرتا ہے۔ اور پیڈیاٹرک سرجری ایک ایڈلٹ، یعنی کنسیپٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ جی ایک بچہ ایک چھوٹا ایڈلٹ ہے، وہ درست نہیں ہے، اس کی فزیولوجی، اس کی ڈیمانڈز، اس کی نیڈز دونوں فزیکل، سائیکولوجیکل، ایموشنل مختلف ہوتی ہیں اور اس کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے جو کہ پیڈیاٹرک سرجن پرووائڈ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کنجنائٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی جو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں، ان کے حل موجود ہیں اور اگر یہ تشخیص ہو جاتے ہیں تو کب ان کو ریکوری کی طرف لے جانا چاہیے؟ شکریہ، بہت بڑا سوال، یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت مسکنسیپشن ہے جنرل پاپولیشن میں، اور اس کی وجہ سے بہت جو بچے جو ہے وہ مس مینیج ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی تقریباً 1000 میں سے ایک بچہ کوئی میجر پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ نقوص جو ہوتے ہیں یہ فزیکل ہوتے ہیں، اور ان میں اگر اپروپریٹلی ٹریٹ کیا جائے، صحیح وقت پہ تشخیص ہو جائے اور صحیح جگہ پہ اس کا علاج ہو تو یہ مکمل طور پہ ٹریٹیبل ہے اور بچہ اپنی باقی زندگی ایک نارمل بچوں کے اس طرح سے گزار سکتا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کنجنائٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی جو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں، ان کے حل موجود ہیں اور اگر یہ تشخیص ہو جاتے ہیں تو کب ان کو ریکوری کی طرف لے جانا چاہیے؟ انفارچونیٹلی
رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کی ڈیسیزز ہوتی ہیں ان کے کچھ سمٹمز بھی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں ہرنیا اور اپینڈکس کافی کامن ہے بچوں میں بھی. ان کی جو علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر پہلے سے ہی جلد تشخیص کر لی جائے تو ہر بیماری کی طرح اس کا علاج بھی آسان ہو جاتا ہے، ٹریٹمنٹ ایزی ہو جاتا ہے. کون سے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے والدین کو پہچان لینا چاہیے اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بچہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپریس نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت زیادہ اہم ہے کہ جو سٹل قسم کی چیزیں ہیں اس بچے میں جو چینجز ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے ہرنیا کی بات کی. آئی تھنک ہرنیا ہر عمر کے بچے میں ہوتا ہے اور یوزولی یہ پیدائشی ہوتی ہے، جو ایک تعلق ہوتا ہے پیٹ اور ٹیسٹس کے درمیان جو کھلا رہ جاتا ہے. اب جب والدین بچے کو باتھ دے رہی ہیں، جب نلا رہی ہیں، کپڑے چینج کر رہی ہیں، اگر اس وقت گروئن پہ دیکھیں اور کوئی سوجن نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جب بچہ رو رہا ہے یا کسی وجہ سے بچہ زور لگا رہا ہے، تو یہ سوجن زیادہ واضح نمودار ہوتی ہے. تو اس میں بہت اہم ہے کہ ایک مدر اتنی آبزروینٹ ہے کہ بچے میں کوئی سٹل سی چینج ڈیولپ ہو رہی ہے. جیسے کہ بچے کو آپ نلا رہے ہیں اور سڈنلی اس کو نلاتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ پیٹ کچھ ابھرا ہوا ہے، پیٹ میں کچھ رسپولی سی محسوس ہو رہی ہے. تو اگر وہ آبزروینٹ مدر ہے تو وہ بہت جلدی ہم اس کو پک کر سکتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ظاہر بچے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، لیکن مدر کی یا جو کیئر گیورز کی جو اپنا آبزرویشنس ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے ارلی ڈائگنوسس میں. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب کیا سجیسٹ کرتے ہیں، آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے کہ بچوں کی جو اسکریننگ ہے اس کو کس وقفے سے کروایا جائے؟ تھینکس ویری مچ. آئی تھنک جو اس میں جو ایک روٹینلی بچے 2 یا 3 مرتبہ پوری طرح سے ان کو اسکرین کیا جاتا ہے. زیادہ تر جگہوں پہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد یا ایٹ لیسٹ ود ان فرسٹ 48 آورس کوئی ایک ایکسپیرینس پیڈیاٹریشین اس کو ٹپ ٹو ٹو معائنہ کرتا ہے. اور بہت سارے جو اوبویس پرابلمس ہیں وہ اس وقت پک ہو جاتے ہیں. جیسے اگر بچے میں سے فار انسٹنٹ کامن چیز میں آپ کو اسے کہوں کہ اگر اس کا پوٹی کا راستہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے، اب وہ 2 دن کی عمر پہ یا پیدائش سے 48 آورس میں جب ایک مرتبہ ایکسپیرینس پیڈیاٹریشین اس کو معائنہ کرتا ہے تو وہ چیزیں پک ہو جاتی ہیں جو میجر کنجنٹل انومالیز ہیں. اس کے بعد جو دوسرا چیک اپ آتا ہے وہ 6 ویکس پہ آتا ہے. اور یہ بہت اہم ہے کہ ہر پیرنٹس اپنے پیڈیاٹریشین کے پاس بچے کو 6 ویکس کے لیے لے جائے. وہاں پہ دوبارہ سے اس بچے کو ٹپ ٹو ٹو معائنہ کیا جاتا ہے اور بہت ساری جو سٹل ایبنارملٹیز ہیں جو کہ اس وقت مس ہوئی وہ اس وقت پک ہو جاتی ہیں. دین آن ایوریج بچہ اپنے پیڈیاٹریشین کے پاس ود ان فرسٹ ایئر 5 سے 6 مرتبہ ویکسینس کے لیے یا چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پیڈیاٹریشین ہے یا جو جنرل پریکٹیشنر ہے وہ صرف اس بیماری کو نہ دیکھے بلکہ بچے کا مکمل معائنہ کرے تاکہ اس میں بھی جیسے ہرنیا ہے، انڈیسینڈڈ ٹیسٹس ہے، ٹیسٹس کے صحیح جگہ پہ نہ ہونا، یا پینائل ابنارملٹی جس میں کامن ہائپواسپیڈیس ہے، یہ بڑی آسانی سے پک ہو جاتا ہے. اور اگر یہ چیزیں جلد پک ہو تو بچے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کی جو نتائج زیادہ بہتر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور علاج بر وقت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.